اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری طرف سے سب مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج دل کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ امریکہ کے ایئر بیسز پر ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی دے اور انشاءاللہ خامنائی رہبر سید خامنائی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے اور ایران کو فتح نصیب کرے۔ یہ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ جو طیارے گفٹ کر رہے تھے امت محمدیہ کے قاتل کو طیارے گفٹ کر رہے تھے، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہی نوبل انعام دیں گے اس کو۔ بھئی نوبل انعام دیں گے؟ میرے خیال میں جب واقعہ کربلا ہوا تھا ایسے مسلمان ہوتے تو یزید کو بھی نوبل انعام دیتے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ 10 گولیاں ہوں، 1 گولی دشمن کے لیے رکھنی چاہیے، 9 گولیاں جو ہیں نا، جو ہوتے ہیں نا منافق، ان کے لیے رکھنی چاہیے۔ یہ عرب ممالک جتنے بھی ہیں سب منافق ہیں، ان کو فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں امریکہ کو، ورنہ امریکہ کی کیا جرت ہے آگے ادھر ایسے حملہ کر جائے مسلمان ممالک پر۔ لاکھوں مسلمان شہید کر دیے ہیں، کتنے ملکوں میں کیے ہیں، سب ممالکوں کو پتہ ہے، سب مسلمانوں کو پتہ ہے، تو اس کو نوبل انعام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ خامنائی صاحب کی جرت کو میں اسلام کرتا ہوں، کیونکہ وہ حسینی ہیں، وہ جھکیں گے نہیں، باطل کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ امریکہ چاہے جتنی مرضی دھمکیاں لگا لیں، اسرائیل انشاءاللہ نست و نبود ہوگا ایران کے ہاتھوں، صفحہ 80 سے مٹ جائے گا۔ ہماری مسلمان سب کہتے ہیں جی ہمارا قبلہ اول ہے جی مسجد اقصیٰ، قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، تو اب کیوں نہیں تکلیف ہو رہی مسلمانوں کو کہ مسجد اقصیٰ میں کیا حال کر دیا انہوں نے، غزہ میں کیا حال کر دیا ہے، بھوکے پیاسے شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کتنے شہید کیے ہیں مسلمان، لیبیا میں کتنے کیے ہیں، شام میں کتنے کیے ہیں، یمن میں کتنے کیے ہیں، لبنان میں کتنے کیے ہیں۔ اب بھی مسلمان ممالکوں کو شرم نہیں آئے گی تو پھر کب آئے گی؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی تمام مسلمان ممالک نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اتنے میں خوش ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سید ہیں کہ انہوں نے ہی ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اتنے میں بڑے پھولے نہ سما رہے ہیں۔ بھائی اس کی زبان پر کیا آپ اعتبار کر سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا یہود و نصارہ پر اعتبار نہ کرو، یہود و نصارہ کا آپ دوستی نہ رکھو اس کے ساتھ، اس کی بات کا اعتبار نہ کرو، تو پھر کیا اعتبار کر رہے ہو؟ ٹرمپ پہلے کہتا تھا میرا دونوں ملکوں سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، جب اس کو پتہ چلا کہ مودی کو مار پڑ رہی ہے تو وہ بھاگا آیا، سیز فائر کر دو، سیز فائر کر دو۔ اور شیر کی موت مرو، شیر کی موت مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، غازی ہو جاؤ گے۔ امریکہ کو کیا خدا مان لیا آپ نے؟ امریکہ کو آپ تمام مسلمان ممالکوں نے باپ مان لیا اپنا۔ میں صاف الفاظ میں بات کر رہا ہوں، خدا را اکٹھے ہو جاؤ گے تو اچھے رہو گے۔ اگر اللہ نہ کرے ایران کو زیر کر لیا تو اگلی باری پاکستان کی ہے، پاکستان کو مل کے سب اکٹھے پڑ جائیں گے تو ہمارا ایٹم بم کیا کام کرے گا؟ پھر تو ہم ایٹم بم چلائیں گے تو نہ ہم رہیں گے نہ وہ رہیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بھی آپ مسلمان ممالک کی ہیلپ کرو، سب مسلمان اکٹھے ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں نے غداریاں کی ہیں نا عرب ممالک نے، کہ جو انہوں نے ان کو فضائی اڈے دیے ہوئے ہیں، اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں امریکہ کو۔ امریکہ کس کا دوست ہے؟ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، نہ اسرائیل دوست ہے، نہ امریکہ دوست ہے کسی کا۔ تو لہذا مہربانی کرو، اپنے الفاظ پر غور کرو کہ جی اس کو نوبل انعام دیا جائے گا، اپنے الفاظ واپس لو۔ یہ میں آپ مسلمان ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں، میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں، میرا بھی حق ہے بات کرنے کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ سکتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے، آپ کا تو اس میں سوٹ نہیں بن سکتا تھا، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے نے اپنے حصے کی چادر مجھے دی ہے تب میرا سوٹ بنا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں حکمران۔ آپ نے اسلام کو بلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس وقت سب مسلمان ممالک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاد کا اعلان کیا ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کب تک
بلاول بھٹو نے بھی آج یہ بیان دیا ہے کہ یمن پر حملہ ہوا کوئی نہیں بولا، لبنان پر حملہ ہوا کوئی نہیں بولا، شام اس پر فلسطین پر حملہ ہوا کوئی نہیں بولا، شام پر حملہ ہوا کوئی نہیں بولا، آج ایران پر حملہ ہوا کوئی نہیں بولا، تو کل پاکستان پر ہوگا پھر بھی کوئی نہیں بولے گا. وہ تو پکار کر کہہ رہے ہیں. تو اس لیے لہذا مہربانی کرو، اپنے الفاظ پر غور کرو. امت محمدیہ کے قاتل کو کوئی طیارہ گفٹ کر رہا ہے، کوئی نوبل انعام کا اعلان کر رہا ہے، واہ کیا بات ہے مسلمانی کی. لہذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنے الفاظ واپس لو، حسینی بنو، حسینی. امام حسین علیہ السلام کتنے لوگ تھے وہاں، لاکھوں کی تعداد میں. یزید پھر بھی مانگ رہا تھا ہیلپ، اسرائیل نے بھی ایسے ہیلپ مانگی ہے. تو ایران تو الحمدللہ ایران نے کسی سے ہیلپ نہیں مانگی. تو لہذا میری بات پر غور کریں. فی الحال میری طرف سے، رانا الیاس کی طرف سے السلام علیکم.